ایکچولی میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ میرا ایک ایسا خواب ہے جسے میں کئی بار دیکھ چکی ہوں، اور وہ یہ خواب یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے کو زنا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اپنے پاپا کے ساتھ. اور یہ خواب میں کئی بار دیکھ چکی ہوں. جو پیرنٹس ہیں ان کے مالی حالات فائنینشلی بہت خراب ہیں، اور کوئی بھی ان کا انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو پچھلے 22 سال سے میں ہی ان کو سپورٹ کرتی ہوں، اپنے ممی کو بھی اور پاپا کو بھی. جتنا بھی ہوتا ہے میں ہی ان کو بھیجتی ہوں. ان کے سارے خرچے بھی گھر کے، ان کی دواؤں کے، علاج کے میرے سے ہی چلتے ہیں. اور جو بات ہے وہ مجھے بہت دعا بھی دیتے ہیں بہت زیادہ، اور فائنینشلی کافی سپورٹ کرتی ہوں میں اپنے فادر کو اور مدر کو. ماشاءاللہ. تو پلیز اس کا مجھے بتائیں یہ کیا ہے، یہ خواب میں بار بار کیوں دیکھتی ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اس سے قبل کہ میں رومانہ کی آواز ہم سب لوگ ساتھ مل کر سنیں جو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، اگر ایسے بچے اور بچیاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید اور قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، بچے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اگر والدین کسی طرح کی کمزوری، فائنینشیل کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو، اگر اس دور سے گزریں تو اللہ رب العالمین بچوں کو انہیں طاقت دینے والا بنائے، ہمت دینے والا بنائے، اپنے والد کے یا والدین کے ساتھ رہیں. میرا ایک خوبصورت نوٹ بھی ہے والد، میں وہ بہرحال ویڈیو آپ کی خدمت میں بہت جلد ہی پیش کروں گا. بہت خوبصورت تحریر تھی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ رومانہ کی آواز سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں چند باتیں ہیں جو 5 کام کرنے کا خواب اگر کوئی برا دیکھ لے، حالانکہ برا خواب اور بھلا خواب کیا ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ پاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا جائے اگر برا خواب کوئی دیکھے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے شیطان اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کی شر سے پناہ طلب کی جائے 3 مرتبہ. نمبر 3، کسی کو خواب کے متعلق نہ بتایا جائے اگر خواب برا ہو. نمبر 4، جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اسے تبدیل کر لے. اور نمبر 5، چاہے تو 2 رکعت اٹھ کر نماز پڑھ لے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے 2263 پر. اب سنتے ہیں رومانہ یا خواب کی تعبیر کیا بیان کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوابوں کی برکتوں اور خوشیوں سے جل نوازے. آمین یا رب العالمین. سائلہ نے اپنے ملٹیپل ڈریمز بیان کیے ہیں جن سے انشاءاللہ رزق حلال کے بڑھنے، خوشیوں کے ملنے اور ترقیاں کامیابیاں پانے کی خوشخبریاں محسوس ہو رہی ہیں. لہٰذا اطمینان رکھیں اور اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں. بالکل. سائلہ نے متعدد خوابوں میں خود کو والد کے ساتھ ایسی کیفیت سے گزرتے دیکھا ہے جو ازدواجی حقوق کی ادائیگی میں میاں بیوی کے لیے سکون، راحت، اولاد، مال اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ان کے خوابوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ اپنے والد کے لیے آسانیوں، خوشیوں اور راحت کا سبب بنتی رہی ہیں یا بن رہی ہیں. سائلہ نے بتایا کہ ریئل لائف میں ان کے والدین فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، اور نیک اولاد ہونے کے ناطے سائلہ ان کے میڈیکل ایکسپنسز اور دوسرے اخراجات کا خود سے خیال رکھتی ہیں. سائلہ کا والدین سے فائنینشل تعاون، ان کی خدمت اور ان کا خیال ان کے خوابوں کے ذریعے ان کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات میں آسانی، راحت اور فلاح کی خوشخبریاں محسوس کروا رہا ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی. سائلہ سے والدین کو خیر مل رہی ہے اور والدین سے سائلہ کو قیمتی خزانہ یعنی ان کی قیمتی دعائیں مل رہی ہیں. بالکل. والد کی دعا سیدھے آسمان پر جاتی ہے، لہٰذا خوشخبریاں ہیں. چونکہ ان کو متعدد بار اس طرح کے خواب آتے رہے ہیں، لہٰذا یہ خواب ان کے لیے فلاح اور اطمینان قلب کے حصول کی علامت محسوس ہو رہے ہیں. انشاءاللہ. سائلہ کے لیے اس طرح کے خوابوں کا آنا گزرتے وقت میں ان کی طرف سے کسی قسم کے حوصلے اور صلہ رحمی پر
رزق حلال میں اضافے اور برکت کی علامت محسوس ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، والدین کی دعاؤں سے کوئی بڑی رکاوٹ کے ہٹنے کی خوشخبری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ آمین، ان کو والدین کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ بے سبحانہ شک۔ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ سائلہ کو چاہیے سورہ الاسراء کی آیہ نمبر 23 اور 24 پر غور کریں اور والدین کے حق میں دعائیں کرتی رہا کریں۔ بہت سی کامیابیاں اور خوشیاں ان کی منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ نماز کی پابندی کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ کریں، ان کو غیر متوقع اور بڑی کامیابیوں کی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ رومانہ اس خوبصورت تعبیر بیان کرنے کا۔ یہاں یہ جو خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے، یہ جو خواب کا جو دوسرا حصہ بہن نے بیان کیا ہے نا، تو یہ اپنی کیفیت کے حساب سے اس کی تعبیر یا اس کی ترجمانی ہے۔ مطلب جو خواب میں دیکھا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، اور ان کے میڈیکل ایکسپنسز کا یا ان کی تیمارداری کا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو بیان کیا ہے بہن نے، وہ یقین جانیے یہ خواب کی تعبیر ہے۔ منفعت اور دلوں کی ٹھنڈک اور آرام دہ بچی ہے، اپنے والدین کی خیر اور بھلائی چاہتی ہے، اور وہی خواب میں دیکھ رہی ہے کہ والد کو نفع دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بچیوں میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے بعض مرتبہ خواب ہوتا ہے نا، تو جو ہم دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی نظر نہیں آتا، بلکہ منفعت پر مبنی ہوتا ہے۔ نہر جو میں نے زبیدہ کا قصہ کئی مرتبہ ذکر کیا ہے نا، وہ زبیدہ خاتون، وہ ملکہ زبیدہ جو اپنے خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ مجھ سے لوگ آ کے زنا کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ کے زنا کرتے ہیں، تو وہ جاتی ہے اور شرم سے اپنی لونڈی کو بھیجتی ہے معبر کے پاس کہ جا کے پوچھو کہ مجھے خواب میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ آ کے مجھ سے زنا کر رہے ہیں۔ تو معبر نے کہا کہ تم خواب دیکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ تمہارا خواب نہیں ہے۔ تو اس نے جب کہا، پریشر ڈالا، تو لونڈی نے کہا کہ ہاں حقیقت یہی ہے کہ یہ میرا خواب نہیں ہے، مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ میری طرح ترجمانی کر کے جا کے، ملکہ نے بتایا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا لیکن خواب کی تعبیر لے کر آنا۔ تو جب انہوں نے کہا تو پھر معبر نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو زنا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیدہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ وہی زبیدہ ہے جب مکہ مکرمہ میں آئی تھی نا، تو اس نے نہر زبیدہ بنوایا تاکہ مکہ اور قرب جوار کے لوگوں کے لیے پانی کے حصول کے لیے آسانی ہو سکے۔ پانی کی فراوانی اس نے کروا دی تھی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ تو جو خواب ہم دیکھتے ہیں نا، وہ جیسے خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ویسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معانی اور مفہوم اور تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور رومانہ نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ بشارت پر مبنی ہے، بشارت پر مبنی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کے بدلے اللہ رضا بھی، اس کی رضا بھی آپ کو حاصل ہو، اور دنیا اور آخرت کے انعامات سے آپ کو مال مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون